بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ نمبر 7۔ انہوں نے اپنے ہر کام کا کرتا دھرتا شیطان کو بنا رکھا ہے اور اس نے ان کو اپنا آلائے کار بنا لیا ہے۔ اس نے ان کے سینوں میں انڈے دیے ہیں اور بچے نکالے ہیں، اور انہی کی گود میں وہ بچے رینگتے اور اچھلتے کودتے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے تو ان کی آنکھوں سے اور بولتا ہے تو ان کی زبانوں سے۔ اس نے انہیں خطاؤں کی راہ پر لگایا ہے اور بری باتیں سجا کر ان کے سامنے رکھی ہیں، جیسے اس نے انہیں اپنے تسلط میں شریک بنا لیا ہو، اور انہیں ان کی زبانوں سے اپنے کلام باطل کے ساتھ بولتا ہو۔ خطبہ نمبر 8۔ یہ کلام زبیر کے متعلق اس وقت فرمایا جبکہ حالات اسی قسم کے بیان کے متقاضی تھے۔ وہ ایسا ظاہر کرتا ہے کہ اس نے بیعت ہاتھ سے کر لی تھی مگر دل سے نہیں کی تھی۔ بہر صورت اس نے بیعت کا تو اقرار کر لیا، لیکن اس کا یہ عدیہ کہ اس کے دل میں کھوٹ تھا، تو اسے چاہیے کہ اس دعوے کے لیے کوئی دلیل واضح پیش کرے، ورنہ جس بیعت سے منحرف ہوا ہے اس میں واپس آئے۔ خطبہ نمبر 9۔ وہ رعد اس طرح گرجے اور بجلی کی طرح چمکے، مگر ان دونوں باتوں کے باوجود بزدلی ہی دکھائی، اور ہم جب تک دشمن پر ٹوٹ نہیں پڑتے گرجتے نہیں، اور جب تک عملی طور پر برس نہیں لیتے لفظوں کا سیلاب نہیں بہاتے۔ خطبہ نمبر 10۔ شیطان نے اپنے گروہ کو جمع کر لیا ہے اور اپنے سوار و پیادے سمیٹ لیے ہیں۔ میرے ساتھ یقیناً میری بصیرت ہے، نہ میں نے خود جان بوجھ کر کبھی اپنے آپ کو دھوکہ دیا اور نہ مجھے واقعی کبھی دھوکہ ہوا۔ خدا کی قسم میں ان کے لیے ایک ایسا حوض چھلکاؤں گا جس کا پانی نکالنے والا میں ہوں۔ انہیں ہمیشہ کے لیے نکلنے یا نکل کر پھر واپس آنے کا کوئی امکان ہی نہ ہوگا۔ جب جنگ جمل میں علم اپنے فرزند محمد بن حنفیہ کو دیا تو ان سے فرمایا، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں مگر تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا، اپنے دانتوں کو بھینچ لینا، اپنا کاسا سر اللہ کی عاریت دے دینا، اپنے قدم زمین پر گاڑ دینا، لشکر کی آخری صفوں پر اپنی نظر رکھنا، اور دشمن کی کثرت و طاقت سے آنکھوں کو بند کر لینا، اور یقین رکھنا کہ مدد خدا ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔